لیکن اللہ نے اپنے خلیفہ کی خلافت کا اعلان انسانوں کے درمیان نہیں کیا، فرشتوں کے درمیان کیا، ملائکہ کے درمیان کیا۔ میرے مالک جب تو نے اسے بنایا فرش والوں کے لیے، اعلان عرش پہ کیوں کیا؟ اسے زمین پہ بھیجتا، جب یہ زمین پہ اتر آتا پھر تو مخلوق سے کہتا کہ ہم نے تمہارے لیے خلیفہ بھیج دیا، بنایا ہمارے لیے، سجدہ فرشتوں سے کروا دیا۔ میرے مالک اس نے ہدایت ہماری کرنی تھی، یہ خلیفہ تیرا ہے، حجت انسانوں پہ ہے۔ میرے مالک تو نے ہمارا خلیفہ بنا کے فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا؟ اعلان بھی فرشتوں میں کروا دیا، فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو، اور بنایا میں نے زمین والوں کے لیے۔ اور فرشتوں نے بھی یہ کہہ کے انکار نہیں کیا کہ جب یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یا تو ہمارا سید الملائکہ چن علمدار شاہ جی، اور یہ تمہارا سردار ہے، ہم اس کی اتباع بھی کریں، ہم اسے سجدہ بھی کریں۔ بنایا تو نے بندوں کے لیے، سجدہ تو ہم سے کروا رہا ہے۔ فرشتے بھی جھک گئے، فرشتوں نے بھی سجدہ کر دیا۔ میرے مالک یہ راز کیا تھا؟ آدم خلیفہ انسانوں کا تھا، سجدہ تو نے فرشتوں سے کیوں کروایا؟ خدا نے فرمایا اگر میں آدم کی خلافت کا اعلان صرف انسانوں میں کرتا اور صرف آدم کی عزت انسان ہی کرتے تو پھر ایک اصول بن جانا تھا کہ بندے جس کی عزت کریں وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نتیجے تک ضرور پہنچیے گا، جس کی بندے عزت کریں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے آدم کا اعلان فرشتوں میں کیا ہے کہ میرے خلیفہ کی پہلی نشانی ہے صرف بندے ہی عزت نہ کریں، فرشتے بھی سجدہ کریں، فرشتے بھی اسے سجدہ کریں۔ اب یہ میں نے پہلا معیار، اب یہ میں نے پہلا معیار قائم کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد جس کو بھی میرا خلیفہ کہنا، پہلی شرط ہے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، فرشتے اطاعت کر رہے ہیں، فرشتے نوکری کر رہے ہیں، فرشتے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میرے مالک اگر تو نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا، اسے تخت کیوں نہیں دیا؟ اسے تاج کیوں نہیں دیا؟ اتنی بڑی حجت کہ اللہ کا خلیفہ۔ آپ ذرا اس ٹائٹل کو سمجھے کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے، بندوں کا خلیفہ نہیں، اللہ کا خلیفہ، یعنی کہ اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے۔ میرے مالک اگر پہلا تیرا نمائندہ زمین پہ اترنے والا تھا، اسے تخت دیتا، اسے تاج دیتا، اس کے سر پہ نورانی تاج ہوتا، فرشتوں کا لشکر اس کے پیچھے چلتا، جنات اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے، یہ زمین پہ تخت اور تاج لے کے آتا، اس کی حکمرانی ہوتی، جو اسے نہ مانتا یہ سر کٹوا دیتا، پتہ چلتا اللہ کا خلیفہ ہے۔ خدا نے کہا نہیں، میں پھر آدم کو تخت بھی نہیں دینا چاہتا، تاج بھی نہیں دینا چاہتا۔ میرے مالک تخت اور تاج کیوں نہیں دے رہا؟ فرمایا اگر تخت اور تاج دے کے پھر خلافت دیتا، قیامت تک اصول بن جاتا، جو تخت پہ بیٹھتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، جو تاج پہنتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا۔ میں نے دنیا کو بتایا ہے تخت پہ بیٹھنے والا خلیفہ نہیں ہوتا، جسے اللہ بنائے وہ خلیفہ ہوتا۔ بسم اللہ بسم اللہ سرکار، متوجہ ہے بسم اللہ سرکار، جو بھی اللہ کا خلیفہ ہو اس کے لیے تخت شرط نہیں، تاج شرط ہی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ حاکم ہو تو اللہ کا خلیفہ ہو، حکومت ہو نہ ہو، اگر تخت میں بیٹھنے والا اللہ کا خلیفہ ہونا شرط ہے، پھر تخت پہ تو فرعون تھا، موسیٰ سفر میں تھا۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں بادشاہی خلیفہ ہوتا ہے، پھر یوسف قید خانے میں بھی نبی ہے، اور فرعون تخت پہ بھی لانتی ہے، لانتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے وہ لانتی رہے گا۔ حجت مٹی پہ بھی بیٹھی ہو، بسم اللہ سے، حجت زمین پر بھی ہو، تو یہ اللہ کی حجت ہے۔ میرے مالک تو نے تخت اور تاج نہیں دیا، فرمایا نہیں، یہ اللہ کے خلیفہ کا اصول ہی نہیں ہے۔ میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا اور موضوع کے ساتھ متصل ہونے لگا ہوں، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ موضوع کہاں سے جا کے دروازہ کھلنے لگا ہے۔ میرے مالک تو نے حضرت آدم کو جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے تخت اور تاج نہیں دیا، تو میرے مالک کیا یہ جسموں پہ حکمرانی کرے گا؟ فرمایا نہیں، جو جسموں پہ راج کرے
وہ حاکم ہوتا ہے، جو دلوں پہ راج کرے وہ حجت ہوتے ہیں۔ میرے مالک کوئی اگلی نشانی بتا، فرمایا اگلی نشانی یہ ہے کہ جو میرا خلیفہ ہو وہ کسی سے پوچھنے نہیں جاتا، بندوں کے بنائے ہوئے اس سے پوچھنے کے لیے، وہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ اب مجھے خبر ہے کہ کون سا نازک ترین دور ہے، مجلس کہاں کہاں سنی جاتی ہے، کون کون گھر بیٹھ کے ان لفظوں کو ناپے گا اور تول لے گا، شارٹ کلپس بنائے گا، اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرے گا، لہٰذا بڑے محتاط انداز سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ بادشاہت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتی ہے، مولا حسین عزت عطا، بادشاہت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتی، لیکن امامت وہ ابدی نعمت ہے جو خدا چنے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ بندوں کا قانون ہے، جسے حاکم بناتے ہیں کل اسے ہی گالیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن جسے اللہ بنا کے بھیجے بندے نہ بھی مانے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ لوگ اس کی بیعت کریں گے تو یہ اللہ کا خلیفہ، نہیں، اللہ نے چن لیا ہے، اب بندوں نے اپنی بہتری کے لیے اس کی بیعت کرنی ہے۔ اتحاد بین المسلمین کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک مولوی نے، محرم سے پہلے کی کوئی ایک میٹنگ تھی، بہت پرانی بات ہے، اس مولانا نے اٹھ کے کہا، اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا جب اس دور کے تمام مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے انکار کیوں کیا؟ جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں کی؟ زندگی قربان کروں سنی عالم دین مولانا کوثر نیازی کے، مولانا کوثر نیازی علمدار شاہ جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا سوال بدل، جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ سوال یہ نہیں ہے۔ بسم اللہ سرکار، بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، سیدہ آپ کو عزت۔ اس کا سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے کی تھی حسین نے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی سب نے کیوں کی؟ ہم نہیں دیکھتے، ہمارا شیعت کا قانون ہے، ہم نہیں دیکھتے اجماع کدھر ہے، ہم نہیں دیکھتے لوگوں کا رش کدھر ہے، ہم دیکھتے ہیں اللہ کی حجت کدھر۔ ٹھیک ہے سرکار، ہر دور کے حاکم نے ہر دور کی حجت کو حکومت کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی۔ لیجیے اصول حجت بتانے لگا۔ رسالت امام مکہ میں آئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار رات کی تنہائی میں حضرت ابو طالب کے گھر آئے، کہنے لگے ہم تیرے بھتیجے محمد سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار حضرت عمران نے کہا بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ رسالت امام کو بلایا، کیا کہنے ابو طالب تیری عزت کے، جس کے بلانے پہ نبی آیا کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، حضرت ابو طالب کو بلا، میں بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے کم وقت میں موضوع سے متصل ہونے لگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ رسالت امام آ گئے، حضرت ابو طالب قریب کھڑے، مکہ کے سرداروں نے کہا ابو طالب ہم تمہارے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا کمرے سے باہر جائیں۔ حضرت ابو طالب کمرے سے باہر گیا، دروازہ بند ہوا، عبداللہ کا لال سید الانبیاء ان کافروں کے درمیان بیٹھے۔ سرداروں نے کہا کہ دیکھ ہم تیرے خاندان کی عزت بھی کرتے ہیں، انہیں سردار بھی سمجھتے ہیں، یہ جو تو نے نعرہ بلند کیا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں تیرا اللہ ایک ماننے پہ کوئی انکار نہیں، مان لیں گے، جہاں ہم اتنے بتوں کو مان رہے ہیں وہاں ایک اور مان لیں گے، لیکن ایک شرط ہے، اپنا ایک منوا ہمارے برے نہ کہے۔ حضور ذرا دیکھیے گا، پہلے دن سے کفر کا مزاج دیکھیے گا، ذرا کفر کا مزاج دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا جی اپنا منوا، پنجابی میں بات کہوں گا زیادہ، ساڑھے انو کچھ نہ آکھ، یعنی کہ اس کو اگر اردو میں ڈھالوں تو پھر یہ کہے گا
کہ تولا کر، تبرہ نہ کر. یہ جو لا کہہ رہا ہے نا، تو لا یہ ہٹا دے، نہیں والا بات یہ ہٹا دے. تیرے خدا کو مان لیں گے، کچھ نہیں ہوتا. جہاں اتنے خدا ماننے، تیرا بھی ایک مان لیں. یہ جو ہم نے بنائے ہیں نا، آخر اسے ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں. اچھا کافروں کا یہ بھی مزاج ہے کہ یہ کہہ کے بھی حق سے انکار کر دیتے، اب باپ دادے کو چھوڑ دے. چلو 2-4 بندے جو پہنچ گئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری گفتگو کنائے میں ہو جائے. آج بھی کسی بندے سے کہہ دینا حق یہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن باپ دادے کو چھوڑ دیں، ہمارا باپ دادا غلط تھا. تو باپ دادا تو ٹچ فون یوز نہیں کرتا تھا. تو آپ کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ اب وہ آج کہتے ہیں یہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں، یہ علی ولی اللہ، یہ اب شروع ہوا. اس دور میں کب تھا؟ اچھا کیا آپ کہتے ہیں کہ تحقیق کا دروازہ بند ہے؟ کیا تحقیق نہیں ہو رہی؟ جہاں ہر شعبے میں تحقیق ہو رہی ہے، کیا وہاں مذہب پہ تحقیق نہیں ہو رہی؟ کیا وہ جو حدیثیں جو چھپا لی گئی ہیں اب وہ خدائی سے نکل نہیں رہی؟ بھئی اس دور کے تقاضے اور تھے، وہ دور اور تھا. وہاں ہمارے علماء اکرام سنی کو شیعہ کر رہے تھے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ غیر مذہب کو شیعہ کر رہے تھے. انہیں کیا پتا تھا کہ گھر میں ہی آگ لگ جائے گی؟ وہ تو بیرونی سرحدوں پہ کھڑے تھے. وہ دور یہ تھا ہی نہیں کہ ان موضوعات پہ بحث ہوتی. آج کہتے ہیں جی آج ان کو پتا چل گیا، اتنا عرصہ پہلے یہ سارے کہاں تھے. تو آپ کو کب کہا ہے کہ یہ علی ولی اللہ کو 2020 کا مسئلہ ہے؟ یہ غدیر کا مسئلہ ہے. کوشش کروں کہ بڑی محبت سے پیغام پہنچ جائے. انتہائی بڑا شوگر کوٹڈ گولیاں جو بڑی آسانی سے نگلی جا سکیں، جس پہ کوئی بھی دل میں خرابی نہ ہو، معدے میں بد ہضمی نہ ہو، آسانی سے ہو. انہوں نے کہا کہ تو بات یاد ہے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، اپنا منوا لیں. رسول نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حق منوانے کے لیے انکار پہلے کرنا پڑتا ہے. پہلے جھوٹوں سے نفرت کرنی پڑتی ہے، پھر سچوں سے پیار کرنا پڑتا ہے. اب میں پورا منظر آپ کے سامنے پڑھنے لگا. اچھا انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ کا بیٹا، ابو طالب کا بھتیجا، یہ بتا یہ جو تو اپنا دین منوا رہا ہے، اس میں تیرا مطمع نظر کیا ہے؟ کہیں تو عرب میں حکومت تو نہیں چاہتا؟ اگر تیرا مطالبہ عرب میں حکومت کرنا ہے، ہم یہ عام افراد نہیں بیٹھے آئے، ہم ایک ایک بندے کے کہنے پہ کئی قبائل ہیں، ہم اکٹھے ہو کے تجھے لکھ کے دیتے ہیں. ہم تجھے حکومت بھی دیں گے، جسے موضوع کی ابتدا یاد ہے کہ اللہ کی حجت کو حکومت کی ضرورت نہیں. ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے، اور اگر حکومت سے بھی راضی نہ ہو، عرب کے بڑے گھر سے رشتہ بھی دیں گے. یہ شروع سے کافروں کی عادت تھی، وہ اکثر رشتے دے کے منوانے کی کوشش کیا کرتے. یہ مزاج تھا، یہ کفر کا مزاج تھا. وہ لالچ ایسے لالچ دیا کرتے تھے. ایسا ہی لالچ انہوں نے دیا، ان کا رشتہ بھی دیتے ہیں، عرب کی حکومت بھی دیتے ہیں. جواب سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے. تبا مصر کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے. رسالت میں آپ مسکرائے، فرمایا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہارے گھروں سے زیادہ ابو طالب کے گھر کو ترجیح دوں گا. تمہارے بڑے بڑے گھروں میں کفر رہتا ہے، اس کے چھوٹے سے گھر میں کل ایمان رہتا ہے. میں تمہارے لالچ کو نہیں مانوں گا. لے دی پہلی حجت کائنات کے رسول کے سامنے. حکومت آئی لالچ بن کے، نبی نے ٹھکرایا. تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا. بس یہ جملہ ذہن میں رکھنا، تخت بھی نہیں لوں گا،
رشتہ بھی لے لوں گا. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے, تو نے بہت بڑی آفر ٹکرائی ہے, یہ عام نہیں تھی. تخت دینا, بڑے گھر کا رشتہ دینا, انکار کر دیا تو نے, اب ہم مقابلہ کریں گے. رسول نے کہا کہاں مقابلہ کرو گے, یہی لالچ لے کے پھر بھی تم ہمارے گھر آؤ گے. ہم تخت بھی ٹھکراتے ہیں, ہم تاج بھی ٹھکراتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہوگا اور آپ کو نتیجہ سامنے جزیرہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ سامنے نتیجے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. پھر میں تخت بھی ٹھکرایا, رشتہ بھی ٹھکرایا. تخت بھی نہیں لوں گا, رشتہ بھی نہیں لوں گا. یہی حکومت علی کے سامنے آ گئی. امیر المومنین نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو, تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے نکل کر. یہ حکومت سج دج کے دلہن بن کے حسن کے سامنے آ گئی. حسن نے چہرہ پھیر کے کہا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی. یہ حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آ گئی. حسین نے کربلا میں چیر کے بتا دیا کہ حکومت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. یہی حکومت سجاد کے سامنے آ گئی. سجاد نے زنجیروں میں باندھ کے شام کی گلیوں میں رول کے رکھ دیا. یہی حکومت باقر کے سامنے آ گئی. باقر نے اپنے حلم کے ساتھ اس کے سینے کو چیر کے رکھ دیا. یہی حکومت صادق کے سامنے آ گئی. سچے خطبوں سے جھوٹے چہرے واضح کر کے دکھا دیے. یہی حکومت کاظم کے سامنے آ گئی. اپنی عطا کے ساتھ اس کے پرخچے اڑا دیے. پھر رضا کا دور آیا. رضا کے قدموں پہ گر کے تخت بھی لے لے, رشتہ بھی لے لے. تخت بھی لے لے, رشتہ بھی لے لے. جو لالچ رسول کے سامنے آیا تھا. 8ویں امامت کا دور آیا, بندے وہی, نام تبدیل, لیکن صرف فرق بن گیا. اس دور میں کافر تھے, آج مسلمان بن گئے. لالچ نہیں بدلا, وہی لالچ آ کے پھر دینا شروع کر دیا. ہم تجھے رشتہ بھی دیتے ہیں, ہم تجھے تخت بھی دیتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کے سامنے لالچ آ گیا, کیونکہ یہ 11 زیقات گزرا ہے تو میں بالکل اسے علمی خیانت سمجھوں گا کہ دن بھی مجھے آج کا ملے اور میں شہنشاہ کی دہلیز میں سجدہ کروں. مالک سے کہا گیا کہ رشتہ بھی لے لے, تخت. اب بعض ہماری قوم کے بچوں کو یہ کہہ کے گمراہ کیا جاتا ہے کہ مامون محب اہل بیت. نہیں, ہارون کے 2 بیٹے امین اور مامون, ایک ہی ماں کا تعلق عرب سے تھا, ایک ہی ماں کا تعلق عجم سے تھا. دونوں بھائیوں میں آپس میں حکومت کے لیے لڑائی اور جنگ بھی ہوئی تھی. مامون یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا فعل سرزد مجھ سے ہو جس سے دنیا میری طرف راغب ہو, مسلمان میری طرف زیادہ آئیں. وہ چاہتا تھا کہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم اہل بیت سے پیار نہیں کرتے. میرے باپ پہ سب سے بڑا الزام یہ رہا کہ اس نے نبی کے بیٹے کو ایک طویل عرصہ قید میں رکھا, لہٰذا میں اس الزام کو دھوں, میں امام کو ولی عہدی دوں, رشتہ دوں, تاکہ امام کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکوں. یہ محبت کی علامت نہیں تھی, سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا. امام رضا علیہ السلام کو پیغام دے دیا, امام مدینہ سے نکل پڑے. اگر میں سفر پڑھوں گا تو میرا خیال ہے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے صرف نیشا پور پہنچنے کے لیے, کہ مدینہ سے امام نکل کے جب نیشا پور تک آتے ہیں تو کون کون سے واقعات رونما ہوتے ہیں. میں بالکل قریب سے آ کے یہیں پہ آپ کو نتیجہ دینے لگا. امام پہنچ جاتے ہیں, جب امام پہنچتے ہیں تو امام کو ایک تخت پہ, ایک مسند پہ بٹھایا جاتا ہے. مامون نے ایک بہت عالیشان دعوت کا بندوبست کیا, لوگوں کا رش ہے, دربار بھرا ہوا ہے. مامون نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کروانا چاہتے ہیں. امام تخت پہ بیٹھ کے مسکرا کے فرمایا چلو بیعت کا سلسلہ شروع کرو. مامون نے لوگوں کو لائن میں قطار میں کھڑا کر دیا کہ اب تم نے باری باری جانا ہے اور امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. امام تخت پہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مامون نے کہا کہ مالک, لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, فرزند رسول آپ بیعت کروا کیوں نہیں رہے؟ امام نے کہا کیسے بیعت کروانی ہے؟ اس نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیں تاکہ یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. امام نے مامون کا چہرہ دیکھا, تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کرتے. ذرا پہلا حملہ دیکھیے گا, پہلا حملہ ابھی یوں تخت پہ بٹھایا ہے. پہلا حملہ حکومت پہ امام نے کیا کیا, ذرا امام کی جنگ کرنے کا انداز دیکھنا. امام نے فرمایا یہ بیعت کب سے شروع ہوئی ہے؟ اللہ کی حجت تو ایسے بیعت نہیں کرواتی, خدا کی بیعت تو ایسے ہوتی ہے. اگر میں ایسے بیعت کروں گا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے تو حجت کا ہاتھ تو نیچے آ جائے گا. مامون نے اب اپنی
سب کی محسوس ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتے ہوئے فوراً دیکھ کے کہنے لگا آپ تو فرزند رسول، آپ نے فوراً پہلا ہی عیب نکال دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیعت ہی کرنی ہے نا، ایسے کر لیں یا ایسے کر لیں۔ امام نے کہا تو قرآن کی حدود کو توڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہاں قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ بیعت ایسے ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بیعت کا جو سلسلہ، بسم اللہ سے، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ خلافت والوں کا ہے۔ اس کا آغاز سقیفے سے ہوا تھا۔ ووٹ ایسا ہی مانگا جاتا ہے نا، حلف ایسے دیا جاتا ہے۔ مانگنے اور دینے کے فرق کو خلافت اور امامت کہتے ہیں۔ سمجھے نہیں آپ بات کو؟ سروں سے گزار دیا آپ نے بات۔ ایسے مانگا جاتا ہے، ایسے دیا جاتا ہے۔ یہ سقیفہ کا طریقہ ہے، یہ غدیر کا طریقہ ہے۔ نبی نے علی کی خلافت کا اعلان ایسے نہیں کیا تھا، علی کی امامت کا اعلان ایسے کیا تھا۔ ملتان میں آج تک جملہ ضائع نہ ہوا میرے لفظ کا قتل نہ کرنا۔ سقیفہ میں خلافت والے بیعت ایسے کرواتے رہے، غدیر میں امامت والے بیعت ایسے کرواتے رہے۔ اب ہم تجھے بتائیں کہ ہم علم پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ گلی سے منکر بھی گزرے اسے پتہ چل جائے